حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے شاہدار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ گھر کے دروازے پہ بیٹھے، توجہ آشو، گھر کے دروازے پہ بیٹھے، کوئی شخص وہاں سے گزرا جو آپ کو دیکھ کر برا بلا کہنے لگا، توجہ ہے، آپ نے مسکراتے ہوئے اپنے خادم سے کہا کہ گھر میں دیکھو کھانے کو کچھ ہے، جاگ رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے اور آپ اپنے خادم سے پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، گھر میں دیکھو کچھ کھانے کو ہے۔ خادم نے دیکھا کہ چاندی کے سکوں سے بھری تھیلی موجود ہے، وہ تھیلی لے آیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، آپ اس خادم کو دی ہے، اگلی بات آپ کو چھوڑنے لگا ہوں۔ خادم کو دیتے ہوئے حضرت امام حسن فرماتے ہیں جاؤ یہ لے جاؤ، ابھی ہمارے پاس اتنا ہی تھا، اگر اور بھی ہوتا ہم تمہیں اور بھی دیتے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، میں نے کہا وہ حسن جو گالیاں دینے والوں کو اتنا نوازتے ہیں، اتنے مہربان ہیں، آج وہ اپنے قصیدے پڑھنے والوں پر کتنے مہربان ہیں۔ آج وہ اپنے قصیدے بڑی یقین کے ساتھ کچھ آتے ہیں تماشائی بن کر، کچھ آتے ہیں تمنائی بن کر، تماشائی بن کر نہ بیٹھنا، تمنائی بن کر تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھیں گے، تم تماشا لے کر آج تو تمہیں بھگ دیے جائیں گے، کیونکہ تم اس بارگاہ میں بیٹھے ہو، اب سنو اس بارگاہ میں بیٹھے ہو، توجہ رکھنا اس کو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاعر آیا، میں اب ان لوگوں سے ان چہروں کو تلاش کر رہا ہوں، دل تو رکھتے ہیں ساتھ میں درد بھی رکھتے ہیں، میں بس ان چہروں کو تلاش کر رہا ہوں، میری بات تو ان کے لیے ہے۔ حضرت امام حسن سے وہ شخص سوال کرنے لگا، سوال کر ہی رہا تھا، ابھی سوال ہوا نہیں، اس نے اپنی حاجت، اپنی درخواست، اپنی عرضی آپ کی بارگاہ میں ابھی رکھی ہے، بات پوری نہیں ہوئی، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جو کچھ گھر میں ہے لا کے اسے دیکھو۔ آواز آئی سمجھ میں اس کو میں نہ بولے، سارے سنی ذرا ایک ہو کر ایک آواز میں بولے، پتہ چلے یہ ادب والا جلسہ سنیوں میں ہوتا ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت کی شان سنی کی ساتھ سے ڈال کر اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ہمارے ہیں تو سرکار کے بچے غیروں کو دے دیا اسی طرح، سنیے ذرا غور کیجیے، پھر آپ کی مرضی آپ کس مزاج میں بیٹھیں گے، میں اس بات کی بات آگے بڑھتا ہوں، ابھی میں نے ذکر شروع بھی نہیں کیا، اب تو سے وہاں کو توجہ دیا بیٹھنے کا ہے تاکہ احساس ہو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن ساتھ اتنا بھی عرض کر رہا ہوں گھر جا کر اگر توفیق ملے 2 رکعت نفل پڑھ کر آج اللہ کا شکر ادا کرنا، مولا ہمارے عمل ایسے نہ تھے کہ تو نے آج اپنے محبوب کے نوازوں کے ذکر میں ہمیں بیٹھنے کا اتنا کرم ہے۔ ابھی شاعر نے سوال کیا، شاعر نے سوال کیا، سوال بات پوری نہیں کی، عرضی کرنے ہی لگا ہے، عرضی کرنے ہی لگا ہے، اور سخاوت دیکھیے امام حسن فرماتے ہیں جو کچھ گھر میں ہے، جو کچھ گھر میں ہے اسے لا کر دے دو۔ 10,000 درہم کے خادم نے لا کر پیش کر دیے، وہ شخص سوال کرنے والا عرض کرنے لگا حضرت آپ نے تو مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھ سکوں، کچھ عرض کر سکوں، دیکھتا ہوں یہ جملہ کون سمجھ کے مجھے جواب دیتا ہے۔ حضرت امام حسن مسکرانے لگے، فرماتے ہیں ہمارا تعلق ان نفوس سے ہے اور ہم حضرت علی کے شہزادے ہیں، ہماری ایک تربیت کی گئی ہے، ہماری بارگاہ میں جو سوال لے کے آتا ہے سوال بعد میں پورا ہوتا ہے، ان کے دامن پہلے میں نے کہا تھا کہ آج کس کا جو مسئلہ کیا جس کی جو مشکل ہے لے آئے، اس نام سے تو مشکلوں کو بھی مشکلیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے، ہم تو علی کے بیٹے، ہماری تربیت
کی گئی ہے اور ہمیں بتایا سمجھایا گیا ہے کہ شاید کا سوال بعد میں پورا ہو، چوری بند کر۔ حضرت امام حسن کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام حسن کی بات نہیں کرتے، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہیں۔ میں ابھی تک حضرت امام حسن کی بات کر رہا ہوں، ابھی صرف اتنا بتا رہا ہوں، آج اتنا خوش ہوگا، اتنا بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے ذکر تو میری جان ہے، میری جان ہے یہ ذکر، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آگے بڑھیے، حضرت امام حسن سے انہوں نے سوال کیا، گھر میں تنگی ہے، فاقہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 50,000 اشرفیوں سے نوازا، 50,000 اشرفیوں سے نوازا۔ اٹھانے لگا نا، اٹھایا نا، تو اتنا دیکھے اٹھا ہی نہیں سکتا، شاید جو آیا 50,000 اشرفیاں تھیں، اٹھا نہ سکا، اٹھا نہ سکا، مزدور لے آیا، وہ مزدور لے آیا اٹھانے کے لیے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اس سے کہہ دو اشرفیاں بھی لے جائے، مزدوروں کی اجرت بھی ہم۔ دوسرا طریقہ یہ بات کرتے ہیں، یہ صحیح روایتوں سے شان بیان کرتے ہیں، اور میں نے کہا پگلے جنہیں میرے محبوب نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے ان کی شان بیان کرنے کی ہمیں ضعیف نہیں ہوا، جن کے کھیلنے کا گران مسجد لگی ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا، آپ حدیث اٹھا کے دیکھیے، قرآن کے بعد مستند ترین کتاب ہے اور اس کی عادت ہم بات کرتے ہیں، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں ضعیف روایت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صحیح میں صدیق اکبر نے جن کے لیے حضرت عمر نے اپنا منبر چھوڑا، جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا، ملائکہ جن کا جھولا کرتا، ملائکہ جن کے جھولے گئے، ہمیں ان کی شان بیان کرنے کی ضعیف روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ لاگ رہے تو یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، بابا جان کی بات کرتے جانا تو سبحان اللہ، یہاں پر ان کا فرمان ہے، یہ تربیت کیسی ہوئی ہے، یہ تو ان کے بیٹے ہیں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں کسی نے کھانے کا سوال کیا، آپ نے اپنے غلام محمد سے فرمایا کہ اسے کھانا دے دو، انہوں نے عرض کی حضور وہ توشہ دان میں ہے، کہا توشہ دان دے دو، کہا حضور وہ اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا حضور اونٹ قطار میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کہا ساری قطار اسے دے دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم